نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب انسان اور مقرب شخصیت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام سے چنا ہو۔ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو خود چنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے اور کہاں اتارے۔ لیکن رسالت میں یا نبوت میں ولایت شامل ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے، لیکن ظاہر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ کسی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، بعض صوفیہ میں، کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ولی کا تعلق اللہ کی ذات سے رہتا ہے، وہ روح بحق ہوتا ہے، اور نبی کا تعلق مخلوقات سے ہے، وہ روح بخلق ہوتا ہے، تو روح بحق ہونا افضل ہے بنسبت روح بخلق ہونے کے۔ یہ وجہ انہوں نے بیان کی۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، یعنی غیر نبی کی ولایت نہیں، نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ یہ بات بھی اس میدان کے مزاج شناسوں نے پسند نہیں کی۔ اس پر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے، جن کو علامہ اقبال نے مسلم انڈیا کا سب سے بڑا مذہبی عبقری قرار دیا تھا، ایک جگہ لکھا ہے دی گریٹسٹ ریلیجس جینیس آف مسلم انڈیا، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کرام جذب کے عالم میں بات کرتے رہے ہیں جو زیادہ مستند اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ جذب کی کیفیت میں انسان کو اپنے احساس اور عقل پر کنٹرول نہیں رہتا، اور اس جذب کی کیفیت میں ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے۔ یہ مضمون انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس کنٹیکسٹ میں لکھا ہے وَأَذِی عَالَمَسْ سُخَنِ بَازِے کے گفتان الولایت افضل من النبوہ، اور اسی کیفیت میں بعض لوگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے بہت تفصیل سے اس کی تردید کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت سب سے افضل درجہ ہے جو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے، چاہے اسی نبوت کی ولایت ہو، اسی نبی کی ولایت ہو یا کسی اور کی ولایت ہو، وہ افضل ترین درجہ ہے جو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں جمع از نارسائی بکمالات نبوت گفتان الولایت افضل من النبوہ، بعض لوگ اپنی فکری نارسائی کی وجہ سے، اپنی عقلی کوتاہی کی وجہ سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ فقیر در کتب و رسائل خود نوشتاست و تحقیق نموداست کہ کمالات نبوت حکم دریائے محیط دارت، میں نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں، مجدد صاحب فرما رہے ہیں، اس کی تحقیق کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کمالات نبوت کی حیثیت ایک دریائے محیط کی ہے، ایک سمندر کی ہے، وہ کمالات ولایت در جنب آن قطرہ ایس محقق، اور کمالات ولایت کی حیثیت اس کے بارے میں ایک حقیر قطرے کی ہے۔ یہ نسبت ہے کمالات نبوت اور کمالات ولایت میں مجدد صاحب کی نظر میں۔ کمالات نبوت اور خواص نبوت پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی روشنی ڈالی ہے، جس کی تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جا بجا انہوں نے نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے۔ نبی کا ذریعہ علم وحی الہی ہے، وحی الہی کی طرف قرآن پاک میں اور سابقہ مذہبی کتابوں میں حوالے دیے گئے ہیں۔ وحی کا لفظ عربی زبان میں دو مفہوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کسی شخص کو ایسا اشارہ کر دینا کہ اس سے پیغام سمجھ لے، یہ اشارہ عربی زبان میں وحی کہلاتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام تک انتقال علم اتنا لطیف ہوتا ہے کہ عام انسان کی رسائی اس تک نہیں ہوتی، اور اتنی جلدی ہوتا ہے کہ انبیاء اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس ذریعہ علم کے لیے وحی کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ وحی کا ایک مفہوم عربی زبان میں کسی پتھر یا مضبوط چیز پر کوئی ایسا نقش کر دینا کہ جو مٹ نہ سکے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ لبید جو مشہور شاعر ہیں، معلقات کے شاعروں میں آخری شاعر ہیں، ان کا شعر ہے فمدافع الریان عری رسمها خلقا کما ضمن الوحی سلامها۔ منظر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس جگہ میرے جاننے والے ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہ قافلہ چلا گیا تو ان کے آثار مٹ گئے، گرد پڑ گئی، مٹ گئے،
جب بارش ہوئی تو وہ بارش سے گرد بہہ گئی تو وہ آثار دوبارہ نمایاں ہو گئے، اس طرح نمایاں ہو گئے جسے پتھر پر کوئی نقش ہو، کوئی تحریر ہو اور مٹی سے وہ مٹ جائے، پھر بارش ہو اور وہ سارے نقش دوبارہ روشن ہو جائیں، اسی طرح سے میرے محبوبوں کے آثار بھی واضح ہو گئے۔ یہاں انہوں نے وحی کا لفظ اس نقش کے لیے استعمال کیا ہے جو پتھر پر ہو اور ناقابل شکست ہو، جس کو مٹایا نہ جا سکے۔ دلائل نبوت پر جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سب سے مستند اور قدیم کتاب ابو نعیم اصبہانی کی ہے، جنہوں نے پہلے دلائل نبوت کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے بارے میں بشارتیں، آپ کے معجزات، قرآن مجید کی تاثیر، ان سب کا ذکر کیا تھا۔ پھر بعد میں اس کتاب کا خلاصہ لکھا جو 2 جلدوں میں کئی بار چھپا ہے۔ اس خلاصے میں انہوں نے حضور کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے، حضور کے فضائل جو قرآن پاک میں آئے ہیں، حضور کے فضائل جو آپ کی سیرت سے سامنے آتے ہیں، حضور کے فضائل جو آپ کی ارشادات سے سامنے آتے ہیں، حضور کے فضائل جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بشارتوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کتابوں میں جو دلائل نبوت پر لکھی گئیں، ایک اہم مضمون سابقہ کتابوں میں آنے والی بشارتیں بھی ہیں۔ مختلف آسمانی کتابوں میں حضور کی تشریف آوری کی بشارتیں کیسے دی گئیں، کس انداز سے حضور کی تشریف آوری کو بیان کیا گیا، یہ مضمون شواہد نبوت کی کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے۔ شواہد نبوت پر ایک کتاب ہمارے برادر ملک، پڑوسی ملک افغانستان کے ایک بزرگ تھے مولانا نور الدین جامی، جو مشہور شاعر بھی تھے، عربی زبان کے ادیب بھی تھے اور مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے۔ ان کی کتاب شواہد نبوت ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتیازی اوصاف جو حضور کی ذات مبارکہ میں پائے جاتے ہیں ان کو 7 الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ شواہد نبوت قبل ولادت، شواہد نبوت وقت ولادت، شواہد نبوت از بعثت تا ہجرت، شواہد نبوت از ہجرت تا وصال، شواہد نبوت بعد از وصال، شواہد نبوت بدست صحابہ کرام، شواہد نبوت بدست تابعین، تبع تابعین اور صوفیاء کرام۔ مولانا جامی بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اس لیے ان کی کتاب ادبی اعتبار سے بھی بہت اونچے درجے کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے معجزات بھی بیان کیے ہیں اور جہاں جہاں جس معجزے کو بیان کرنا مناسب سمجھا اس معجزے کی تفصیل بھی دی ہے۔ ان کے بعد سب سے آخری کتاب جو بہت جامع کتاب ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ ہے، جس میں انہوں نے معجزات کے بارے میں بہت سی روایات جمع کی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی بہت عالم فاضل انسان تھے، لیکن ایک مسلمان کا یہ مزاج ہے کہ وہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت میں بعض اوقات تحقیق کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں تحقیق نہیں کی اور بعض ایسی روایات اس میں آ گئیں جو تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ علم حدیث، روایت اور درایت دونوں کے اصولوں کی روشنی میں ان میں سے بعض روایات کا جب جائزہ لیا جائے تو وہ کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی ایک جلد میں جہاں معجزات پہ بحث کی ہے، خصائص النبوت جو ان کی کتاب علامہ سیوطی کی ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور جہاں جہاں کمزور روایات بیان کی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن یہ کتاب بہت سی کتابوں کا ماخذ رہی ہے اور اردو اور فارسی میں جتنے میلاد نامے لکھے گئے ان میں سے بہت سی تفصیلات اسی کتاب سے ان کو ملی ہیں۔ شواہد نبوت پر جو کتابیں لکھی گئیں یا معجزات پر، اس میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ بینہ کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے جس کے معنی واضح دلیل اور نشانی کے ہیں۔ قرآن پاک میں بینات کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا۔ آیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، آیت کے معنی نشانی۔ معجزہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں برہان اور دلیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ بعض احادیث میں شواہد اور علامات کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن عام طور پر معجزے کی اصطلاح اسلامی ادب میں مشہور ہے، اگرچہ قرآن پاک میں معجزے کا لفظ خاص اس مفہوم کے لیے استعمال نہیں ہوا
اور نہ احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جن حضرات نے استقصاء کیا ہے، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے 3 قسم کے معجزات قرار دیے ہیں، 3 قسم کے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی نبوت کی تائید اور ثبوت میں کوئی معجزہ پیش فرمایا تو قرآن پاک کو پیش فرمایا۔ یوں تو معجزے بہت سے سرزد ہوئے، جن میں سے بعض کی میں ابھی مثالیں بھی دیتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کو حضور نے کسی چیلنج کے جواب میں پیش نہیں کیا۔ جب کوئی چیلنج کسی طرف سے دیا گیا اور نشانی آپ کی نبوت کے ثبوت کی مانگی گئی تو آپ نے قرآن پاک کو اس کے ثبوت میں پیش کیا۔ ایک جگہ کفار مکہ کا اعتراض نقل ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں۔ اس کا جواب حضور نے دیا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے بطور نشانی کے یہ کافی نہیں کہ یہ قرآن کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں؟ گویا قرآن کی آیات کو، قرآن مجید کو حضور نے اپنی نبوت کے ثبوت اور معجزے کے طور پر ہمیشہ پیش کیا۔ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کے اعجاز کے پہلو کیا کیا ہیں، اس پر 1400 سال سے لوگ غور کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے اعجاز کے نئے نئے پہلو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات علوم قرآن سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑی نمایاں ہے اور خود قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، وہ حضور کا اسراء کا معجزہ ہے، معجزہ معراج یا اسراء، جس کا مختصر اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ قرآن پاک میں جس انداز سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جس زور بیان اور عالی شان آغاز اس کا ہوا ہے، اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بہت غیر معمولی بات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، بڑی بڑی نشانیاں دکھائے جانا اور راتوں رات بندے کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانا، اور وہ ذات جس کے بارے میں آغاز کیا گیا کہ وہ انتہائی پاکیزہ اور برتر ذات ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خواب یا منام کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی غیر معمولی چیز تھی جو دوسرے انسانوں کو پیش نہیں آئی۔ اگر یہ محض خواب ہوتا تو کفار مکہ کی طرف سے اس کی تردید کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ خواب ہر شخص دیکھتا ہے اور کوئی کسی کی تردید نہیں کرتا کہ خواب میں فلاں چیز نہیں دیکھی، فلاں چیز نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام میں سے جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، اس کی بنیاد پر ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ خواب کی تصدیق پر صدیق کا لقب دیے جانے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی تصدیق عام انسان